وصل على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین، خدائے تعالی کا ہم انسانوں پر یہ بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں دوسری مخلوقات کے مقابلے نہایت بہترین قسم کی زبان عطا فرمائی، جس سے ہم اپنی ضرورت کی باتیں دوسروں سے کرتے ہیں اور خرید و فروخت میں اسی زبان کا سہارا لیتے ہیں، دوسرے آدمی سے تعلقات بنانے میں، اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے میں، اپنی ضروریات کا اظہار کرنے میں، پڑھنے پڑھانے میں اسی زبان کی مدد لیتے ہیں. اب جب آدمی اس زبان سے گفتگو کرتا ہے تو وہ گفتگو دو طرح کی ہوتی ہے. یا تو وہ گفتگو، وہ بات چیت واقعے کے مطابق ہوتی ہے، یعنی سچی ہوتی ہے، یا وہ گفتگو اور وہ بات چیت واقعے کے خلاف ہوتی ہے، جو بات پیش آئی اس کے خلاف بات ہوتی ہے، یعنی جھوٹی ہوتی ہے. تو دو قسم کی باتیں انسان اپنی زبان سے کرتا ہے یا کر سکتا ہے، ایک سچی بات اور دوسرے جھوٹی بات. سچائی کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر واضح ترین لفظوں میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے میرے ایمان والے بندو، اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، تقوی کی صفت اپناؤ اور سچائی کا ساتھ دینے والے لوگوں کے ساتھ رہو، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. جو جھوٹے لوگ ہیں، بدعہدی کرنے والے لوگ ہیں، وعدہ خلافی کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ رکھو. جو انسان اپنی زبان سے سچا بولے اور وعدے کے مطابق اپنے وعدے کو پورا کرے، اس انسان کے ساتھ رہو، اس کی صحبت اختیار کرو. اللہ رب العزت نے یہ حکم قرآن کریم میں دیا اور قرآن کریم قیامت تک رہے گا، تو یہ حکم بھی قیامت تک باقی ہے کہ ہماری دوستی، ہمارا تعلق، ہمارا دلی تعلق وہ سچائی کا ساتھ دینے والے لوگوں سے رہنا چاہیے. جھوٹے لوگوں سے، بدعہدی کرنے والوں سے، معاہدات توڑنے والے لوگوں سے ہمارا دلی تعلق اور ہمارا دوستی کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. اور زندگی میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، بدعہدی کرتے ہیں. ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف لفظوں میں یہ حدیث بیان فرمائی ہے، جو حدیث میں نے ابھی خطبے میں آپ کے سامنے پیش کی. اور یہ کوئی عام حدیث نہیں بلکہ یہ بہت مشہور حدیث ہے، جو حدیث کی متداول کتابوں میں درج کی گئی ہے. بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی اس حدیث کا ذکر آیا ہے، نسائی شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور اس کے علاوہ کئی کتابوں کے اندر اس حدیث کا ذکر آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ 4 عادتیں ایسی ہیں کہ جس انسان میں وہ 4 عادتیں پائی جائے تو وہ بالکل پکا منافق ہے، اس کے منافق ہونے میں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہیں.
اور اگر ان 4 عادتوں میں سے کوئی ایک عادت کسی انسان کے اندر ہو تو اس انسان کے اندر منافقوں کی ایک نشانی اور ایک عادت پائی جا رہی ہے، اور اگر کسی کے اندر 2 عادتیں یا 2 نشانیاں ان 4 میں سے موجود ہو تو اس انسان میں منافقوں کی 2 نشانی 2 عادتیں پائی جا رہی ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ 4 خصلتیں 4 عادتیں ایسی ہیں جس انسان میں وہ چاروں کی چاروں عادتیں اکٹھا جمع ہو جائیں، اس سے بڑا کوئی منافق نہیں، وہ مکمل منافق ہے، اس کے منافق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، اور ان چاروں میں سے اگر کوئی ایک عادت بھی کسی انسان کے اندر ہو تو اس کے اندر منافقوں کی ایک عادت پائی جا رہی ہے، حتی یدعها، جب تک اس عادت کو نہیں چھوڑ دیتا یہی کہا جائے گا کہ منافقوں کی عادت اس نے اپنا رکھی ہے اور اپنی زندگی کے اندر یہ منافقانہ کردار ادا کر رہا ہے۔ اب بالترتیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چاروں کی چاروں عادتیں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر بیان فرمایا اذا اؤتمن خان، وہ شخص جو اپنی زبان سے اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، جو اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار کہے، لیکن جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت میں وہ خیانت کرے، تو اس کے اندر منافقوں کی ایک نشانی ایک عادت موجود ہے۔ امانت 2 طرح کی ہوتی ہیں، علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ امانت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک امانت تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنا کوئی قیمتی سامان کسی انسان کے پاس رکھ دیا اور اسے کہہ دیا کہ میں فلاں وقت آپ سے یہ سامان لے لوں گا۔ جیسے پہلے زمانے میں جب لوگ سفر کرنے کے لیے جاتے تھے، لمبا سفر ہوتا تھا تو گھر میں جو قیمتی ساز و سامان ہوتا تھا، زیورات ہوتے تھے، ہیرے جواہرات ہوتے تھے، ان کو اپنے شہر کے کسی بھروسے مند آدمی کے پاس رکھ کے چلے جایا کرتے تھے کہ آپ اس کے نگراں امین ہیں، آپ کے پاس ہماری یہ امانت محفوظ رہے گی، جب ہم واپس آئیں گے آپ سے یہ امانت لے لیں گے۔ اب یہ سامان امانت کے طور پر آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، آپ کے لیے ذرہ برابر جائز نہیں ہے کہ آپ اس میں کسی قسم کی گڑبڑی کریں۔ آپ للچائی ہوئی نگاہ سے اس مال کو دیکھیں، آپ اس امانت کے مال میں سے کچھ نکال کر اپنی ضرورت کے کاموں میں خرچ کر لیں، آپ کے لیے یہ بالکل ناجائز ہے۔ اس مال کی حفاظت اپنے مال سے زیادہ ضروری ہے۔ ایک امانت ہوتی ہے بات چیت کی، گفتگو کی، کہ کوئی آدمی ہے اسے آپ نے اپنا رازدار بنایا اور آپ نے اس کو بلا کر کے تنہائی میں کوئی بات اس کے کان میں کہی اور اس کے بعد اس سے کہا کہ یہ بات میرے راز کے طور پر آپ کے پاس ہے، امانت ہے، اس کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ آپ وہاں سے نکلے اور وہاں سے نکل کر آپ نے وہ راز لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا، لوگوں کو بتا دیا کہ فلاں آدمی کا یہ راز ہے، تو یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہے۔ یہ شخص بھی منافقوں کی نشانیوں اور منافقوں کی عادتوں میں سے ایک عادت اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اب دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی زبان سے دوسروں کے راز ظاہر ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ کہنے والوں نے یہ کہہ دیا کہ جب راز ان 2 سے تجاوز کر جائے، 2 ہونٹوں سے باہر نکل جائے تو آج کے زمانے میں وہ راز رہتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے اپنے ہونٹوں سے باہر کوئی بات نکال دی، کسی سے تنہائی میں کہہ دی، آپ آج کے زمانے میں اس سے امید ہی چھوڑ دیں کہ آپ کی بات کو راز رکھے گا۔ کہنے والوں نے تو یہاں تک کہہ دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو انسان امانت کے اندر خیانت کرے، چاہے مالی چیزوں کے اندر خیانت کرے یا کسی کی بات چیت اور کسی کے راز میں خیانت کرے، اس کے اندر یہ ایمان کی علامت نہیں، یہ منافقوں کی نشانی اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ جب تک چھوڑ نہیں دیتا اس عادت کو تب تک یہی حکم لگایا جائے گا کہ منافقوں کی ایک نشانی اس کے اندر موجود ہے۔ آپ جانتے ہوں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی کو صاحب السر کہا جاتا ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیدی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنہائی میں بلا کر
منافقین میں سے کچھ لوگوں کے نام بتائے تھے کہ یہ اور یہ آدمی منافق ہیں، ایمان سے اور اسلام مذہب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ریلیشن نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی زبان سے مذہب اسلام کی باتیں کرتے ہیں۔ اور یہ بات حذیفہ میں تمہیں راز کے طور پر بتا رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتے دم تک اس راز کو نبھایا، اپنی زبان سے کبھی کسی آدمی کو یہ نہیں بتایا کہ حضور نے مجھے فلاں شخص کے بارے میں کہا تھا کہ وہ منافق ہے اور فلاں کے بارے میں کہا تھا وہ منافق ہے، کسی کے سامنے یہ راز ظاہر نہیں کیا۔ تو رازدار تو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہمارا راز جان لے اور ہم اس سے مطمئن ہو جائیں کہ کسی کے سامنے اس راز کو افشا نہیں کرے گا، اس راز کو ظاہر نہیں کرے گا۔ اگر وہ کرتا ہے تو پھر اس کے اندر منافقوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی پائی جا رہی ہے۔ ہاں ایک مسئلہ ضرور یاد رکھیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی گناہ کے بارے میں آ کر کے آپ سے ذکر کرتا ہے، کوئی آدمی آیا اور آ کر تنہائی میں آپ سے گفتگو کی اور آپ کو بتایا کہ میں فلاں آدمی کو قتل کرنے والا ہوں، یا میں فلاں آدمی کے گھر میں چوری کرنے والا ہوں، اس کا مال چرانے والا ہوں۔ اب آپ کے لیے اس راز کو ظاہر کرنا ضروری ہے، آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ اس شخص کو جا کر کے اطلاع کریں جس کے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے، جس کے خلاف سازش کی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو عام حالتیں ہیں، عام باتیں ہیں، ان میں راز ظاہر کرنا یہ آپ کے لیے قطعاً ناجائز اور حرام ہے۔ دوسری عادت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، کہ جب اپنی زبان سے گفتگو کرے تو گفتگو کے اندر جھوٹ بولے۔ آپ چلے جائیے مارکیٹ کے اندر، تجارت گاہوں کے اندر، اور دیکھ لیجئے مسلمانوں کے حالات کو، کس قدر مسلمانوں کی طبیعت اور فطرت کے اندر جھوٹ سرایت کر چکا ہے۔ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم تو مسلمان ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، نبی کے تابع ہیں، اور اس کے باوجود زبان سے وہ کام کرتے ہیں جو نبی کے دشمن کرتے تھے، جو منافقین کرتے تھے، جھوٹ بولا کرتے تھے، وہی جھوٹ آج مسلمان بول رہا ہے اپنی زبان سے۔ وہ نبی جس نے اپنی 63 سالہ زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہیں بولا، آج اسی نبی کے نام لیوا، اسی نبی کے امتی آج جھوٹ بولنے میں بدنام ہو چکے ہیں۔ ساری دنیا میں مشہور ہو چکا ہے کہ مسلمان جھوٹ بولتا ہے۔ اس میں ظاہر سی بات ہے کچھ مخالفوں کا پروپیگنڈا بھی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اس کے اندر سچائی بھی ہے۔ مسلمانوں کے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اگر ایک آدمی کوئی چیز دوسرے سے لے لے تو جب دینے کی باری آتی ہے تو ہر دن ایک نیا جھوٹ بولا جاتا ہے۔ آج میری بیوی بیمار ہو گئی، سارا پیسہ اس پر خرچ ہو گیا، میں آپ کا حق 15 دن بعد دے دوں گا۔ 15 دن بعد کہتا ہے میرے فلاں سالے کی لڑکی کی شادی تھی، سارا پیسہ وہاں خرچ ہو گیا، آپ کا حق 15 دن میں دے دوں گا۔ پھر 15 دن اور آتے ہیں تو کہتا ہے کہ اس مہینے مجھے سیلری نہیں ملی، اگلے مہینے آپ کا حق ادا کر دوں گا۔ اور اس طرح ہوتے ہوتے دن کے بعد ہفتے، ہفتوں کے بعد مہینے، اور مہینوں کے بعد سال بیتتے رہتے ہیں، لیکن زبان جھوٹ بولنا بند نہیں کرتی۔ یاد رکھیے، اگر آپ بھی معاملات کے اندر جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ ایمان کا صرف دعویٰ کر رہے ہیں، عادت آپ کی منافقوں والی ہے، عادت آپ کی دوغلے انسانوں والی ہے۔ آپ کو جب تک یہ عادت آپ چھوڑ نہیں دیتے تب تک آپ پکے مومن اور پکے مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ یہی حکم لگایا جائے گا کہ آپ کے اندر منافقوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جھوٹ بولنا پایا جا رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، کہ جب اپنی زبان سے وعدہ کرے، کسی سے کوئی کانٹریکٹ کرے، کوئی ڈیل کرے، تو پھر اس کے بعد وعدہ خلافی کرے، اس کانٹریکٹ کو پورا نہ کرے، اس ڈیل کو پورا نہ کرے، اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو توڑ دے، تو ایسا آدمی زبان سے چاہے دن میں 1,00,000 مرتبہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہو، لیکن اس کا یہ دعویٰ مکمل نہیں ہے، اس کا ایمان کا دعویٰ ادھورا ہے۔ اسے منافقوں کی یہ عادت، وعدہ خلافی والی عادت چھوڑنی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہوئے فرمایا، المومن اذا وعد وفا، کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کا حق تو صرف اس شخص کو ہے کہ جب وہ اپنی زبان سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے، بلکہ اس وعدے کو پورا کرے۔ اپنی زبان سے وعدہ کرنا بڑا آسان ہے، لیکن وعدے کو نبھانا، اس وعدے کی تکمیل کرنا، اس وعدے کو وفا کرنا، یہ انتہائی دشوار کام ہے۔
اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سنت ہے کہ جب زبان سے وہ کوئی وعدہ کرتے تھے تو مرتے دم تک اپنی پوری جد و جہد اس وعدے کو تمام کرنے میں صرف کر دیتے تھے. کبھی بھی وہ جان بوجھ کر کے وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے. اللہ رب العزت نے خامخواہ حکم نہیں فرمایا قرآن کریم کے اندر وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ سچائی کا ساتھ دینے والے جو لوگ ہیں ان کی صحبت اختیار کرو. جو انسان ہمیشہ سچ بولتا ہوگا, جھوٹ سے جسے طبعی طور پر نفرت ہوگی, نیچرلی جو جھوٹ سے بچتا ہوگا, وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرے گا, وہ کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا. آپ اس سے دوستی کریں گے, آپ کبھی بھی نقصان نہیں اٹھائیں گے. آپ اس سے کانٹریکٹ کریں گے, آپ اس سے کوئی ڈیل کریں گے, کوئی لین دین کا آپ اس سے معاملہ کریں گے, اس کے اندر وہ آپ کو ذرہ برابر کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا, آپ کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی عادت بنا رکھی ہے کہ وہ جھوٹ سے اپنی حفاظت کرتا ہے اور سچائی کو اپناتا ہے. اور اللہ رب العزت کا تو فرمان ہے ان الصدق ينجي والكذب يهلك کہ سچائی انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کرتی ہے, اور جھوٹ انسان کو دنیا میں بھی ہلاک کرتا ہے اور آخرت میں بھی رسوا اور ذلیل کرتا ہے. تو جو انسان سچ بولنے والا ہو, جو انسان وعدہ خلافی نہ کرتا ہو, جو انسان دوسروں کے ساتھ امانت میں خیانت نہ کرتا ہو, وہ آدمی دوستی کے لائق ہے. اور جو آدمی امانت میں خیانت کرنے والا ہو, جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہے لیکن جھوٹ بولنا نہ چھوڑے, جو آدمی اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کرے اور اس کے باوجود وہ لوگوں سے وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے کو پورا نہ کرے, وہ کہاں کا مومن ہے؟ حضور خود فرماتے ہیں اس کے اندر منافقوں کی نشانی, دو بڑے لوگوں کی عادتیں موجود ہیں, جب تک ان عادتوں کو نہیں چھوڑ دیتا مکمل مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے. چوتھی عادت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ کہ اگر کسی سے اس کا کوئی جھگڑا ہو جائے, کوئی اختلاف ہو جائے, اختلاف رائے ہوتا رہتا ہے, ہر آدمی ہر چیز کو ایک ہی نظریے اور ایک ہی اینگل سے نہیں دیکھ سکتا. اگر میں 6 کا عدد یہاں پر لکھوں, 6 نمبر یہاں لکھوں, تو میری طرف سے وہ 6 نظر آئے گا, سامنے والا اس کو دیکھے گا اسے وہ 9 نظر آئے گا. ہر انسان کا دیکھنے کا نظریہ, ہر انسان کا دیکھنے کا زاویہ, نقطہ نظر الگ ہے. تو دنیا میں رہتے ہوئے اختلاف رائے ہو سکتا ہے, دنیا میں رہتے ہوئے آپس میں ہر وقت اتحاد ہی اتحاد رہے, کبھی اختلاف نہ ہو, ایسا ناممکن ہے. بڑے بڑے لوگوں کے درمیان اور بڑے اونچے درجے کے متقی لوگوں کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے, لیکن اس اختلاف کی کچھ حدود ہوتی ہیں, کچھ لمٹ ہوتی ہے, اس کا ایک دائرہ ہوتا ہے, اس دائرے کو کروس کرنا ناجائز ہے. وہ دائرہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپس میں کبھی بھی بحث و مباحثہ ہو جائے, اگر آپس میں کبھی بھی مسلمانوں میں کسی بات میں اختلاف ہو جائے, اپنی زبان کو فسق و فجور کی باتوں سے, اپنی زبان کو گالم گلوچ سے باز رکھو. جو انسان اپنی زبان سے مومن ہونے کا اور مسلم ہونے کا دعویٰ کرے اور اس کے باوجود اختلافات کے وقت دوسرے مسلمان بھائیوں کو گالیاں دے, اس کے اندر منافقوں کی عادت موجود ہے, مسلمانوں والی عادت اس کے اندر نہیں ہے. وہ واقعہ یاد کیجیے جو حدیث شریف کے اندر آیا ہے, وقت بھی ہوتا جا رہا ہے, بہت مختصر طور پر عرض کر رہا ہوں. وہ واقعہ یاد کیجیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ, حبشہ کے رہنے والے, بالکل کالے کلوٹے سیاہ رنگ کے, لیکن وہ بھی مسلمان, اعلیٰ درجے کے مومن, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی. اور ایک حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ, عرب کے رہنے والے. اب ظاہر سی بات ہے کہ عرب والوں کے اندر اس زمانے میں بہت زیادہ یہ بات تھی, آج بھی عرب والوں کے اندر یہ بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں. اور مذہب اسلام یہ کہتا ہے لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی الا بالتقوی. کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں ہے, اور کوئی عربی کسی عجمی سے بہتر نہیں ہے سوائے تقوی کے. جس کے اندر تقوی زیادہ ہوگا, وہ چاہے ایران کا ہو یا سوڈان کا, وہ شام کا رہنے والا ہو یا ہندوستان کا, اللہ رب العزت کے یہاں وہی افضل ترین انسان ہے. اور جس کے اندر دل میں تقوی نہیں ہے, وہ چاہے عرب میں پیدا ہو جائے, چاہے خانہ کعبہ میں اس کی ولادت ہو جائے, اگر دل کے اندر تقوی نہیں ہے, اللہ رب العزت کے یہاں کوئی مقام اور کوئی حیثیت اس انسان کی نہیں ہے.
تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں، ان کی زبان سے ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک نازیبہ جملہ نکل گیا، 10-20 گالیاں نہیں، جس طرح ہم لوگوں کی عادت بن چکی ہے کہ ذرا سا کسی سے اختلاف ہو جائے، جب تک ماں بہن کی گالیاں 20-40 مرتبہ دونوں طرف سے نہیں دی جاتی تب تک دلوں میں ٹھنڈک نہیں پڑتی، تب تک کلیجہ سکون محسوس نہیں کرتا۔ اس طرح نہیں 10-20 ماں بہن کی گالیاں نہیں دی، صرف ایک نازیبہ جملہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلا، اور وہ نازیبہ جملہ کیا تھا؟ یبن السودا، ایک کلوٹی عورت کے بیٹے، یہ کہا، ایک کلوٹی عورت کے بیٹے۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جملہ چبھ گیا، آپ رونے لگے، اور روتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا کہ ابو ذر تم نے مجھے ستایا ہے، مجھے تکلیف دی ہے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمہاری شکایت کروں گا اور یہ جملہ حضور علیہ السلام تک پہنچاؤں گا۔ اور روتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں تشریف لے گئے، اور جا کر کے پورا ماجرا حضور اقدس علیہ السلام کو سنایا۔ حضور نے واقعہ سننے کے بعد فرمایا کہ ابو ذر تم نے بڑی بھاری بات کہی ہے، اتنی بھاری بات کہی ہے کہ اس کی کڑواہٹ کو اگر سمندروں میں ڈال دیا جائے تو اس کا پانی کڑوا ہو جائے۔ تم جب تک اپنے اس بھائی کو راضی نہیں کر لیتے اور یہ تم سے ناراض رہتا ہے تب تک میں بھی تم سے ناراض ہوں۔ اس وقت حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا کہ واقعی ان کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ اسلامی نظریے کے اعتبار سے، اسلامی تھنکنگ کے حساب سے اس جملے کی بالکل اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں تھی، کوئی پرمیشن نہیں تھی۔ یہاں تو بد زبانی پر نوٹ الاؤڈ کا بورڈ لگا ہوا ہے، ہر انسان کا احترام کرنے کا درس ہمارا مذہب دیتا ہے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ زمین پر لیٹ گئے۔ غور کیجئے گا، ایک عرب کا رہنے والا، اونچے درجے کا مالی اعتبار سے آدمی، اور ایک ایسے انسان کے سامنے زمین پر لیٹ رہا ہے جو حبشہ کا رہنے والا ہے، اور شکل و صورت سے بھی وہ بالکل کالا کلوٹا ہے، اور اس کی حیثیت سماج میں ایک آزاد غلام کی ہے کہ چند سال پہلے تک وہ غلام تھا، اسے دوسروں نے خرید کر کے آزاد کیا، لیکن مذہب اسلام نے عدل و انصاف کا ایسا بازار گرم کیا ہے کہ آج عرب کا یہ نوجوان اپنے چہرے کو زمین پر رکھ کر کے لیٹا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بلال جب تک اپنے قدموں سے میرے چہرے کو روند کر آگے تم نہیں بڑھ جاتے تب تک میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ میں نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے، میں نے تمہارے دل کے اندر ٹھیس پہنچائی ہے، جب تک تم اس کا بدلہ مجھ سے نہیں لے لیتے، اپنے پاؤں سے میرے مقدس چہرے کو نہیں رون دیتے، تب تک میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ مٹی میں لیٹے ہوئے اپنا چہرہ زمین پر رکھ کر، یہی چہرہ، یہی ناک جس کی خاطر انسان پوری زندگی لوگوں سے لڑتا ہے کہ ناک کٹ جائے گی، ناک کٹ جائے گی، اسی چہرے کو، اسی ناک کو زمین پر رکھ کر کے ابو ذر لیٹا ہوا ہے اور بلال سے بھی مانگ رہا ہے معافی کی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تڑپ اٹھتے ہیں کہ آخر میرا بھائی ہے اور یہ بھی ایمان کا دعوے دار ہے، یہ بھی اللہ کے رسول کا صحابی ہے۔ ہاتھ پکڑ کر کے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اٹھاتے ہیں اور گلے سے لگاتے ہیں، اور دونوں بہت دیر تک پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں اور اپنے دلوں کے میل کچیل کو دور کر کے بالکل حقیقی اور سگے بھائی کی مانند زندگی گزارتے ہیں۔ تو مسلمانوں، تمہارے لیے تو پیغام تھا یہ کہ آپس میں ایک جٹ رہو، متحد رہو، اختلاف نہ کرو، انتشار نہ کرو، الگ الگ فرقے نہ بناؤ، الگ گروہ نہ بناؤ۔ مسلمانوں کا کام ہی اختلاف کرنا رہ گیا ہے، چاہے وہ دکانیں ہوں، تجارت گاہیں ہوں، منڈیاں ہوں، اسکول کالج ہوں، مدرسے ہوں، جمعیت ہو، جماعت ہو، مسجدیں ہوں، ہر جگہ مسلمانوں کے اندر اختلاف ہی اختلاف ہے۔ یہ فلاں کی مسجد ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا، وہ ہماری مسجد ہے، اس میں فلاں نہیں آ سکتا، یہ فلاں کا مدرسہ ہے، میں اس کے پروگرام میں شریک نہیں ہوں گا، یہ فلاں کی جماعت ہے، میں اس میں وقت نہیں لگاؤں گا، یہ فلاں کی تنظیم ہے، اس میں ہم مدد نہیں کریں گے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں مسلمانوں کے اندر ایسی ہیں جن میں مسلمانوں نے اختلاف رائے کا جو دائرہ تھا، جو لمٹ تھی، اس لمٹ کو کراس کر دیا ہے۔ صحابہ کرام کے حالات کو آپ دیکھیے کہ عین میدان جنگ میں ہیں، جنگ روک دی جاتی ہے، اور ادھر جو فریق ہے وہ ادھر والوں کے دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک دونوں ایک دوسرے کے سامنے تلوار لیے ہوئے تھے، لیکن لڑائی تھم گئی،
اب دونوں کے دونوں ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں. کیوں؟ جس مسئلے پر ہمیں اختلاف رائے ہے اس مسئلے کا فیصلہ وہاں ہو رہا ہے. وہ ابھی معرکہ ٹھنڈا ہو گیا, وہ جنگ ابھی روک دی گئی. ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں, ہمارا مذہب ایک ہے, ہمارا نقطۂ نظر الگ ہو سکتا ہے, ہماری سوچ الگ ہو سکتی ہے, ہمارا طریقہ کار الگ ہو سکتا ہے, لیکن ہمارا مذہب ایک ہے تو ہمیں ایک رہنا ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے درس دیا. اور جو مسلمان اختلاف کے اندر, لڑائی کے اندر گالم گلوچ کرے, زبان سے بدزبانی کرے, لوگوں کو تانا دے, لوگوں پر الزام لگائے, بہتان تراشی کرے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کانت فی خصلۃ من النفاق حتی یدعها, اس آدمی کے اندر منافقوں کی ایک عادت موجود ہے, جب تک اس عادت کو نہیں چھوڑ دیتا منافقین کی لسٹ میں اس کا نام لکھا جائے گا. تو اس لیے وعدہ خلافی چھوڑو, جھوٹ بولنا چھوڑو, امانت میں خیانت کرنا چھوڑو, اور اپنی زبان سے غلط قسم کی باتیں نکالنا چھوڑو. مسلمانوں کا احترام کرنا سیکھو. اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے, اور منافقوں کی عادتوں سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.